اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ حکایت کی طرف دیکھیں. یہ حکایت سیدھے کی حکایات سے چھوٹے چھوٹے حکایات لی گئی ہے. اب یہ حکایت جو ہے ریاکار درویش، ریاکار منافق یا مکار. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ریاکار شخص جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا، ایک دن بادشاہ کا مہمان ہوا. اس نے بادشاہ پر اپنی بزرگی کا رعب ڈالنے کے لیے کھانا تھوڑا سا کھایا، لیکن نماز میں کافی وقت لگایا. پھر بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنے گھر آیا تو آتے ہی کھانا طلب کیا. اس کے بیٹے نے کہا، آپ نے بادشاہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا؟ اس نے کہا، وہاں میں نے اس خیال سے کم کھایا تھا کہ بادشاہ کو میری پرہیزگاری کا اعتبار آ جائے اور اس کے دل میں میری عزت زیادہ ہو. بیٹے نے کہا، پھر تو آپ نماز بھی دوبارہ پڑھیں، کیونکہ وہ بھی آپ نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ہی پڑھی تھی. اوکے اسٹوڈنٹس، آج ہم نیکسٹ پڑھیں گے قصے اور داستانیں. قصے جو ہے وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ قصے مختصر اور داستانیں طویل ہوتی ہے، جس طرح اس میں بیان کیا گیا ہے. ہم یہ پڑھیں گے کہانیوں کی ایک قسم قصے اور داستانیں ہیں. قصے مختصر اور داستانیں طویل ہوتی ہے. قصے اور داستانیں حقیقی اور فرضی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. الف لیلا اور داستان امیر حمزہ داستانوں کی مثالیں ہیں. عرب میں داستان گوئی ایک بہت بڑا فن اور مشغلہ تھی. لوگ گزرے زمانے کے واقعات، مثلا جنگوں کا حال، بادشاہوں کی حکومتوں کا حال، برے یا اچھے لوگوں کے واقعات داستانوں کی صورت میں رات بھر سنتے اور سناتے تھے. قصے مختصر ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ، یہ جو ہوتا ہے یہ داستان کا وہ ڈیفینیشن تھا. اب یہ ہے قصے مختصر ہوتے ہیں. یہ بامانی، پرمزاج، سبق آموز بھی ہوتے ہیں. ہند و پاک میں ملادو پیازا اور شیر چلی کے قصے بہت مشہور ہیں. ترکی کے مزاحیہ ادب میں ایک کردار مولا نصر الدین کا ہے جو عالمگیر شہرت حاصل کر چکا ہے. یونان، سسلی، عرب ممالک میں یہ قصے عوام کی زبان پر ہیں. روس نے تو مولا نصر الدین پر فلم بھی بنائی ہے. یہ ممالک ان قصے کو اپنی لوک کہانیاں بھی کہتے ہیں. پہلے یہ تمام کردار خیالی سمجھے جاتے تھے. اب ان کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے اور قبریں بھی ڈھونڈ نکالی گئی ہیں. بہرحال یہ کردار اصلی ہو یا خیالی، ان سے منسوب قصے دلچسپ اور سبق آموز ہیں. اسٹوڈنٹس، یہ پڑھیں گے لباس کا احترام. مولا نصر الدین خوش پوش آدمی تھے. عموماً دعوتوں میں بہترین لباس میں جایا کرتے تھے. ایک بار وہ سادہ اور پرانے لباس ہی میں دعوت میں چلے گئے. دعوت میں کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہ دی. انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری. چنانچہ اس وقت وہ وہاں سے اٹھے اور گھر پہنچ کر لباس فاخرہ یعنی عمدہ لباس پہن کر دعوت میں پہنچ گئے. اس بار ان کا استقبال شاندار طریقے سے کیا گیا. بہت اچھی نشست پر بٹھایا گیا. جب مولا کے سامنے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے خود کھانے کے بجائے اپنے لباس کو کھانے کا حکم دیا. حاضرین تعجب سے پوچھنے کہ یہ کیا حرکت ہے؟ مولا نصر الدین نے جواب دیا، اس لباس کی وجہ سے ہی مجھے کھانا ملا ہے. اب اس لباس ہی کا حق ہے کہ وہ کھانا کھائے. یہ ہے سفید داڑھی کی گواہی. ایک روز ایک ہمسایہ مولا نصر الدین سے گدا مانگنے آیا. مولا کو اکثر تجربہ ہوا تھا کہ اکثر جب کوئی شخص کسی کام کے لیے گدا مانگ کر لے جاتا تو ان پر بہت بوجھ لاد کر اکثر اسے بیمار کر دیتا. انہوں نے یہ سب باتیں سوچ کر جواب دیا کہ گدا اس وقت گھر میں موجود نہیں، کوئی دوست مانگ کر لے گیا ہے، جب واپس کرے گا تو لے جانا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ گدے نے صحن سے بلند آواز میں ڈینچو کرنا شروع کر دیا. مولا کے ہمسائے نے حیران ہو کر پوچھا، مولا صاحب اتنا بڑا جھوٹ آپ فرماتے کہ گدا گھر میں نہیں ہے، پھر یہ آواز کس کی ہے؟ مولا نے جواب دیا، عجب کم سمجھ اور بے مروت آدمی ہو. جب میں کہہ رہا ہوں کہ گدا گھر پر موجود نہیں ہے تو تمہیں میری سفید داڑھی پر اعتبار نہیں آیا، لیکن گدے کی آواز پر تم نے اعتبار کر لیا.